آج سے تقریباً 4500 سال پہلے جب مصر کے بادشاہ مر جایا کرتے تھے تب ان کو پیرامڈ بنا کر اس میں دفن کیا جاتا تھا۔ ایک پیرامڈ میں مختلف چیمبرز بنا کر کئی بادشاہوں کو مختلف چیمبرز میں دفن کیا جاتا تھا۔ مختلف چیمبرز میں بادشاہ کے کوفنز کے ساتھ بے شمار قیمتی چیزیں بھی رکھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصری موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ اسی لیے کنگز کے کوفن کے ساتھ قیمتی سامان بھی رکھا جاتا تھا، تاکہ جب کنگ دوسری زندگی میں جاگے تو اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ جیسا کہ ایک پیرامڈ بنانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں اور اسی لیے پیرامڈ بنا کر مصری بادشاہوں کو اس میں دفن کرنے کا عمل رک گیا۔ بعد ازاں مصری بادشاہوں کو پیرامڈ سے 493 کلومیٹر دور لائم اسٹونز کے بڑے بڑے پہاڑوں میں دفنانا شروع کر دیا تھا، جسے بادشاہوں کی وادی دی ویلی آف کنگز کہا جاتا ہے۔ مصری بادشاہوں کو 16ویں صدی قبل مسیح سے 11ویں صدی قبل مسیح تک تقریباً 500 سال کے عرصے کے دوران یہاں دفنایا گیا تھا۔ یہ وادی دو وادیوں پر مشتمل ہے، مشرقی وادی جہاں زیادہ تر شاہی مقبرے واقع ہیں، اور مغربی وادی جسے بندروں کی وادی کہا جاتا ہے۔ دی ویلی آف کنگز پچھلی 2 صدیوں سے جدید مصری تحقیق کا ایک بڑا علاقہ رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ علاقہ قدیم دور میں سیاحت کے لیے ایک مقام تھا، کیونکہ یہ علاقہ قدیم مصر میں ہونے والی تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ گزشتہ 2 صدیوں سے اس وادی سے تقریباً 63 سے زیادہ مقبرے دریافت کیے جا چکے ہیں، لیکن ملنے والے مقبروں کے چیمبرز زیادہ تر خالی ملتے تھے۔ محققین کا ماننا ہے کہ چونکہ سب کو خزانے کا معلوم تھا، اس لیے ہزاروں سال پہلے لٹیروں نے ان مقبروں کو ڈھونڈ کر وقفے سے لوٹ لیا تھا۔ یہ 4 نومبر 1922 کا دن تھا جب ایک برطانوی ماہر آثار قدیمہ اور مصری ماہر ہارورڈ کارٹر کی ایک ٹیم ممبر نے جھونپڑی کے باقیات کے نیچے کھدائی کرتے ہوئے ایک سیڑھی کا اسٹیپ دریافت کیا۔ ہارورڈ کارٹر نے اس سیڑھی کے اسٹیپ کی جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ یہ سیڑھی پہاڑ کے اندر جا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر ہارورڈ کارٹر اور اس کی ٹیم حیران ہو گئی اور ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے اس کی کھدائی شروع کر دی۔ جیسے جیسے کھدائی ہوتی گئی، پہاڑ کے اندر سے اسٹیپس نمودار ہوتے گئے۔ کھدائی مکمل ہونے کے بعد جو منظر ہارورڈ کارٹر اور اس کی ٹیم نے دیکھا وہ حیران کر دینے والا تھا، کیونکہ یہ سیڑھیاں کسی مقبرے کے انٹرنس کی تھیں اور اس کا مین گیٹ سیلڈ تھا، جو آج سے تقریباً 3000 سال پہلے سیلڈ کیا گیا تھا۔ مطلب ہارورڈ کارٹر اپنی ٹیم کے ساتھ وہ دروازہ کھولنے جا رہا تھا جسے 3000 سال پہلے سیل کیا گیا تھا۔ جب ہارورڈ کارٹر نے سیکرٹ چیمبر کا دروازہ کھولا تو اس نے جو دیکھا وہ آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ یہ وہ واحد چیمبر تھا جسے سیل کرنے کے بعد کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل اوریجنل حالت میں تھا اور بادشاہ کی ممی کے ساتھ چیمبر میں طرح طرح کی قیمتی چیزیں بھی موجود تھیں۔ وہاں موجود تقریباً ساری چیزیں پیور گولڈ سے بنی ہوئی تھی۔ اس چیمبر کے ساتھ دوسرا چیمبر بھی تھا جہاں گولڈ کوفن میں ایک ممی بھی موجود تھی۔ ہارورڈ کارٹر کی اس ڈسکوری نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا، کیونکہ کنگز ویلی میں ملنے والا یہ پہلا چیمبر تھا جو لٹیروں سے بچ گیا تھا اور اب تک اپنی اصل حالت میں موجود تھا۔ اب ریسرچرز کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ ممی کس بادشاہ کی ہے، جس پر ریسرچ شروع کر دی گئی۔ ڈی این اے رپورٹ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ممی کسی 18 سال کے بادشاہ کی ہے۔ جب ممی کے ڈی این اے کو کنگز ویلی سے ملنے والی دوسری ممیز کے ڈی این اے سے میچ کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ اس کے باپ کی ممی چیمبر نمبر 55 جبکہ اس کی ماں کی ممی چیمبر نمبر 35 میں ملی تھی، اور اس کنگ کا نام ٹوٹن خامون تھا، اور اس کے باپ کے گزر جانے کے بعد صرف 8 سال کی عمر میں ہی سلطنت سنبھال لی تھی۔ اب ریسرچرز کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ آخر کیسے ٹوٹن خامونز کا ٹوم لٹیروں سے بچ گیا۔ جیسا کہ 1922 میں ہارورڈ کارٹر نے یہ ٹوم ڈسکور کیا تھا، تب اس کے انٹرنس پر بہت سارے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ لٹیروں کو یہ ٹوم نہ مل سکا۔ لیکن یہ پتھر صرف ٹوٹن خامونز کے ٹوم پر ہی کیسے آ گئے تھے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ریسرچرز کی ٹیم نے ڈرون کی مدد لی اور ڈرون کی مدد سے یہاں کی فوٹیجز وغیرہ لے لیں، تو ان کو پہاڑ کے اوپر سے پانی کے گزرنے کی جگہ نظر آئی۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کسی دور میں پانی گزرا کرتا تھا۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ارتھ کوئکس کی وجہ سے یہ بہنے والے پتھر ٹومب کے انٹرنس پر جمع ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے اس ٹومب کے انٹرنس پوری طرح بند ہو چکی تھی۔ اس وقت ٹوٹن خامون کی ممی کنگس ویلی کے چیمبر نمبر 62 میں موجود ہے۔